قطبی مودودی اسراری وحدت الوجودی ٹولہ کہتا ہے کہ جس طرح تمہارے بزرگوں نے ابن عربی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، ٹھیک اسی طرح ہمت کر کے ڈاکٹر اسرار احمد پر بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم بھی ہمت کر کے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ اگر ان میں انحراف ہے ڈاکٹر اسرار کے، مولانا مودودی کے، سید قطب صاحب کے، صوفیوں کے طریقے میں جو انحراف ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انحراف ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر تک لے جانے والی چیز ہے۔ لیکن یہ کفر ہے، ان پر اس آیت کا انطباق اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ ان کی فکر جو ہے رسول کے خلاف ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ کافر ہیں، یہ ہم نہیں کہتے۔ خاص نام لے کر یا کسی کی تعیین کر کے کافر قرار دینا، یہ اصول قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں جس کو کفر کہا گیا ہے، اگر وہ کفر کسی آدمی نے کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی نے کفر کیا، کفر والا عمل کیا، لیکن وہ کافر ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ مثال، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایک آدمی یہ بولے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو آپ کیا فتویٰ دو گے؟ وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ ایک مخلوق یہ کہے کہ میں اللہ ہوں، کیا بولیں گے؟ کافر ہے، وہ کفر ہے۔ لیکن آپ نے مسلم شریف کی وہ حدیث بہت سنی ہے کہ ایک آدمی جنگل میں صحرا میں گیا، اونٹ گم ہو گیا، وہ سویا، اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ موجود ہے، مارے خوشی کے وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کافر ہو گیا وہ؟ نہیں، کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ بات بہت زیادہ خوشی کی حالت میں کہی، اس کو احساس نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ بولا اس نے جو وہ کفر ہے، لیکن ہم اس کو کافر نہیں بول رہے ہیں۔ میری بات اب ایک سمجھیے ایک مثال سے، کہ ایک چیز کفر ہو سکتی ہے لیکن اس کا کرنے والا کافر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو کافر قرار دینے کی کچھ شرائط ہیں، اور اس کے اندر جب وہ شرائط ہوں تو جو کافر کہنے کے لیے کہنے میں کچھ چیزیں رکاوٹ ہیں، وہ رکاوٹ کا نہ ہونا اور شرائط کا پایا جانا، یہ اصول ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان اصولوں کا لحاظ نہیں کیا تو یہ خارجیوں کی طرح ہوگا، جنہوں نے حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو، بہت سارے صحابہ کو کافر کہا۔ یہ خارجی اور رافضی کہتے ہیں۔ ایسے ایک مثال اور دے دوں، اگر میں یا کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا یا ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا بولو گے؟ کافر ہے۔ یعنی یہ قول کفر ہے نا، یہ قول کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ نے، ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹوں سے آ کے کہا کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا، راکھ جو جل جانے کے بعد راکھ بنے گی تو آدھی ہوا میں اڑا دینا، آدھی پانی میں بہا دینا۔ کیوں کیا تھا اس نے؟ اس لیے کہ میں بچ جاؤں، ہے نا؟ مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ دوبارہ مجھے زندہ نہیں کر پائے گا اور میں عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ نے پانی اور ہوا کو حکم دیا، راکھ اکٹھا ہوئی، دوبارہ زندہ کیا۔ یہ حدیث میں پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا من اجل مخافتک او من خشیتک، اس طرح کے الفاظ، دونوں تینوں الفاظ ہیں الگ الگ روایتوں میں، کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے کیا۔ فغفر اللہ لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حدیث میں اس کا عمل ظاہر میں یہ تھا جس سے یہ لگتا ہے کہ اس نے دماغ میں یہ بنایا تھا کہ ایسا کروانے سے اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا، لیکن اللہ نے بعد میں اسے معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس عقیدے سے نہیں کیا تھا، اللہ کے ڈر سے کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں۔ اب میں نے بعض دروس میں اور اس میں تکفیر کی بحث میں علماء لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کا اصول ہے۔ ایک آخری بات کہوں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کچھ لوگوں سے مناظرہ ہوا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم لوگ جو عقیدہ رکھتے ہو، تم لوگ جو مانتے ہو، ہاں، اگر میں مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اگر میں اس عقیدے کو اختیار کر لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ تم وہ مانتے ہو لیکن میں تم کو کافر نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تم کو جاہل سمجھ رہا ہوں، تم قرآن و حدیث کی دلیل ابھی نہیں جانتے اس سلسلے میں، لیکن میں جانتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں یہ کہ میں وہ دلیل جانتا ہوں، اس لیے میں اگر وہ بات مان لوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن تم کو میں کافر نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تم لوگ یہ جانتے نہیں کہ یہ کفر ہے، تم لوگوں کو علم نہیں ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طریقے سے ہم اس آیت کا انطباق، جیسے آپ نے کہا کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کے چلے گا، تو اللہ نے کہا کہ ہم ان کو اسی راستے پر چلائیں گے اور جہنم تک پہنچائیں گے۔ ایک بدعتی یا کوئی گروپ جو ہے وہ یا انفرادی طور سے کوئی بدعت اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو اس پر یہ آیت فٹ ہو سکتی ہے، ہم یہ کامنلی کہیں گے، لیکن پرپس پراپر خاص آدمی کو کہ یہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایسا کرا ہے، یہ نہیں کہیں گے۔
تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر برا لگا تو توبہ کیجئے، کیونکہ آپ غلطی پر ہو۔